مرد کے جنسی اعضاء میں سب سے اہم عضو تناسل یا ڈیکر پینس ہے۔ یہ ناف کے نیچے دونوں ٹانگوں کے درمیان لڑکا ہوتا ہے اور اکثر سکڑا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مضبوط لیکن بے حد نرم اور ملائم کھال ہوتی ہے۔ سیکل کی اندرونی سطح کسی اسپیچ جیسی ہوتی ہے جس میں لچکدار ریشے اور خون کی شریانیں ہوتی ہیں۔ جب ان نالیوں میں خون جاتا ہے تو اس میں تناؤ اریکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ سیکل کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک، اس کا اگلا حصہ سپاری یا حشفہ گلانز کہلاتا ہے۔ جنسی طور پر مرد کا سب سے حساس حصہ یہی ہوتا ہے۔ 2، درمیانی حصہ جسے شافٹ کہا جاتا ہے۔ 3، آخری جڑ والا حصہ۔ ڈیکر کے 3 اہم فنکشن یا وظائف ہیں۔ 1، اس کے ذریعے پیشاب خارج ہوتا ہے۔ 2، مباشرت اس کی مدد سے کی جاتی ہے۔ 3، سپرم نطفے منی کے ذریعے پیشاب کی نالی سے خارج ہوتے ہیں۔ مردوں کا دوسرا اہم عضو خصیے ٹیسٹیکلز ہیں۔ یہ 2 گولیوں کی صورت میں ایک تھیلی خصی دانی سکروٹم کے اندر ڈکر کے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہاتھ سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عموماً بایاں خصیہ دائیں سے قدرے بڑا ہوتا ہے اور اس سے کچھ نیچے ہوتا ہے۔ خصیوں میں 2 طرح کے سیل ہوتے ہیں۔ ایک قسم جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹرون پیدا کرتی ہے جس سے فرد میں جنسی خواہش اور ڈیکر میں تناؤ اریکشن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم نطفے سپرمز پیدا کرتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش سے پہلے پہیے بچے کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے یہ پیٹ سے اتر کر خصیہ دانی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھارا یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی خصیہ پیٹ سے خصیہ دانی میں آتا ہے اور دوسرا بچے کے پیٹ میں رہ جاتا ہے۔ اس کو نیچے لانے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے دوسرا خصیہ دانی سکروٹم میں نہ آ سکے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک خصیہ بھی نہ صرف تمام جنسی افعال کامیابی سے سر انجام دے سکتا ہے بلکہ اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ میرے ایک کلائنٹ کا صرف ایک ہی خصیہ تھا اور اس کی جنسی کارکردگی نارمل تھی۔ اگر کسی وجہ سے دونوں خصیے نیچے خصیہ دانی میں نداتر میں جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو فرد بچے تو پیدا نہ کر سکے گا، البتہ مباشرت کر سکے گا۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کے خصیوں کو تول کر ضرور چیک کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے خصیے نیچے نہ اتر میں ہوں تو 2 سال کی عمر تک بچے کا آپریشن کرا لیا جائے تاکہ خصیے نیچے اتر آئیں۔ بعض اوقات کسی فرد کے ذکر کی نشوونما پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح مباشرت نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک صحت مند نوجوان علاج کے لیے آیا۔ اس کے ذکر کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اس شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اگر اس بچے کے والدین بچپن میں اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے تو اس کے ذکر کی نشوونما بہتر ہو سکتی تھی۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ وہ 5-4 سال کی عمر میں بچے کے ذکر کا بغور معائنہ کریں۔ اگر اس کے اکڑے ہوئے ذکر کا سائز اپنے ہم لڑکوں سے کافی کم ہو تو فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ بلوغت سے پہلے ہارمون تھراپی سے ذکر کے سائز کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عموماً کورونک گونڈوٹروپن کا ٹیکہ بے حد مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کے ذکر پر روزانہ جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹرون کی مالش کی جائے تو اس سے بھی بچے کے ذکر میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد کے مثانے کی پچھلی طرف 2 نالیاں ہوتی ہیں جن کو مٹی کی تھیلیاں سیمنل
ویسیکلز کہا جاتا ہے۔ منی کا ایک حصہ ان نالیوں میں تیار ہوتا ہے۔ یہ نالیاں ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے منی کی تیاری کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ نالیاں عموماً 3.5 دن کے بعد بھر جاتے ہیں۔ مثانے کے منہ کے قریب ایک حدود ہوتا ہے جسے پروسٹیٹ گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل اخروٹ جیسی ہوتی ہے۔ یہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں نہیں ہوتا۔ اس میں انزال کے وقت ایک خاص رطوبت نکلتی ہے جو منی میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جاتے ہے۔ پراسٹیٹ کی رطوبت میں نطفوں سپرمز کے لیے خوراک ہوتی ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے نیچے پیشاب کی نالی کے قریب ایک اور گلینڈ ہوتا ہے جو کوپرکس گلینڈ کہلاتا ہے۔ جنسی ہیجان میں یا انزال سے پہلے یہ گلینڈ شفاف رطوبت کے 1-2 قطرے خارج کر دیتا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دوستوں کے کام کی ہے تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔